محمد عبداللہ شریف عمری داعی و مبلغ بنگلور حفظہ اللہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خطاب سے ہم تمام کو قیمتی نصیحتوں سے ہم تمام کو مالا مال کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى۔ وقال تعالى في موضع آخر وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالحة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز صدر جلسہ، مہمانان نظام، ذمہ داران مدرسہ، معزز سامعین و سامعات اور عزیز طالبات، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی دو مقامات سے آیتیں تلاوت کی ہیں۔ میں آپ کے سامنے عورتوں کی فضیلت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اللہ سے دعا ہوں کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وقل ربی زدنی علما۔ معزز حاضرین اور سامعات، سورہ ابتدا میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران ربی، عمران کی بیوی نے کہا انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے پروردگار، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے میں اس کو تیرے نظر کرنا چاہتی ہوں، فتقبل منی، اے اللہ تو مجھ سے قبول فرما۔ فلما وضعتها، جب اس نے بچی کو جنا تو کہا فوراً اپنی زبان سے انی وضعتها انثى، اے اللہ میں نے لڑکی کو جنا ہے، ولیس الذکر کالانثى، لڑکی جو ہے لڑکے کی طرح نہیں ہوا کرتی۔ تو میرے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، یہاں زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کی پیدائش کو جو ہے حقیر اور ذلیل سمجھا جا رہا تھا۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہو جاتی تھی تو ان کو لڑکی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو ان کا چہرہ غصے سے کالا ہو جایا کرتا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، لڑکیاں یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی عظیم رحمت ہیں۔ اللہ رب العالمین جن کو اللہ تعالیٰ لڑکیوں سے نوازتا ہے، ان کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی ببنتان انا ابشر له بالجنہ، جو بندہ بھی دو لڑکیوں کے بارے میں آزمایا جائے میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ کسی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی اگر کسی کو ایک لڑکی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک لڑکی بھی ہو اس کو بھی میں جنت کی خوشخبری سناتا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور اس لڑکی کو وہ اچھی طریقے سے تربیت کرے اور اس کی اچھی طریقے سے پرورش کرے اور اچھی جگہ اس کا رشتہ کر کے اس سے شادی کر کے دے تو اللہ رب العالمین اس کو اللہ تعالیٰ اس بچی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا۔ تو آپ لڑکیوں کو حقیر نہ سمجھے، لڑکیوں کی پیدائش کو ذلیل نہ سمجھے۔ دیکھیے زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر قرآن مجید میں فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی بچی پوچھی جائے گی قیامت کے دن کہ تیرے باپ نے کس جرم کی بنیاد پر تجھے زندہ دفن کر دیا تھا۔ تو میرے بھائیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم
ان لڑکیوں کا احترام کریں اور ان لڑکیوں کی پرورش میں ہم آگے بڑھ کر جہاں تک ہو سکتا ہے ان کو اسلامی تعلیمات سے آراستہ اور پیراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جامعہ سمیہ للبنات رضی اللہ عنہا اسی لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ آپ اپنی بچیوں کو اس مدرسے میں پڑھائیں اور اس مدرسے میں پڑھ کر جو ہے دیکھیے مرد بچے اگر مدرسوں سے فارغ ہوتے ہیں تو وہ جو ہے ایک لڑکا جو ہے کسی مدرسے سے پڑھ کر فارغ ہوتا ہے تو وہ جو ہے ایک حد تک ہی جو ہے کام کر سکتا ہے، لیکن جب لڑکیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں آ کر جو ہے لڑکیاں مدرسے میں آ کر پڑھتی ہیں، لڑکیاں اس مدرسے سے تعلیم حاصل کرتی ہیں تو اس کے ذریعے سے خاندان، کنبے اور قبیلوں میں جو ہے وہ اپنی تعلیم کو پھیلا سکتی ہیں، اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اور اس کی گود سے پلنے والے بچے جو ہے اس کے ماتحت میں رہنے والے بچے نیک اور صالح بن سکتے ہیں۔ ان لڑکیوں کے ذریعے سے معاشرے میں جو ہے برائیاں مٹ سکتی ہیں، یہ لڑکیاں جو ہے معاشرے کی برائیوں کو مٹا سکتی ہیں اور ان کے ذریعے سے بہت سارا کام اس دنیا سے لیا جا سکتا ہے اور ان کی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بھی اللہ تعالیٰ بلند فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے ہم ان لڑکیوں کا احترام کرنے کی کوشش کریں، ان لڑکیوں کو جو ہے ان لڑکیوں کی تعلیم و تربیت میں آگے بڑھ کر جو ہے انہیں جو ہے علمی زیور سے آراستہ و پیراستہ کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید نے عورتوں کے تعلق سے، ان کی فضیلت کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہ اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے اس دنیا کو زینت بخشی ہے، للنساء حب الشہوات من النساء، عورتوں کے ذریعے سے، اور اسی طریقے سے والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، جمع کیا ہوا مال جو خزانے کے طور پر جمع شدہ مال ہے اس کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے اور اسی طریقے سے عورتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو مزین فرمایا ہے۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیاوی متاع ہے، یہ واللہ عندہ حسن المآب، اللہ رب العالمین کے نزدیک اس سے زیادہ بہتر، اللہ کے نزدیک تمہارا بہترین لوٹنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، اللہ نے یہاں جو ہے ایک متاع جو ہے عورتوں کو بھی اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے، تو یہ بہترین متاع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ پوری دنیا جو ہے یہ بہترین استعمال کرنے کی چیز ہے۔ وخیر المتاع الدنیا، اور اگر اس دنیا میں کوئی بہترین متاع ہے تو مرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ اس نیک عورت کے ذریعے سے ہم بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ کسی کے گھر میں کسی کو نیک بیوی مل جائے تو وہ جو ہے وہ گھر جنت نما بن سکتا ہے اور وہ معاشرہ جو ہے بہترین سدھر سکتا ہے، بہترین اس معاشرے کے اس کے ذریعے سے بہترین جو ہے بہترین حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس عورت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ آج جو ہے عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے، عورتیں جو ہے عورتوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، عورتوں کو ذلیل سمجھا جا رہا ہے، اور بہت ساری نوجوان بچیاں جو ہے ہمارے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آج ہم جو ہے ان عورتوں کو جو ہے ان بچیوں کی حقیقت کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہے خصوصاً ان عورتوں کے تعلق سے، بچیوں کے تعلق سے، اللہ رب العالمین نے نکاح کے تعلق سے خصوصاً اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ولیوں سے خطاب کر کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے بندو وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم اپنے بندیوں کا نکاح کرا دو، یکونوا فقراء، اگر تم فقیر بھی ہو، اگر تم جو ہے فقیر بھی ہو، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ تبارک تعالیٰ ان بندیوں کے ذریعے سے اللہ تمہیں مالدار بنا دے گا۔ تو میرے بھائیوں اور اسلامی ماں بہنوں، دیکھیے اللہ رب العالمین جو ہے ان عورتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے مستقلی کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، لیکن ہم جو ہے ان عورتوں کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اور اس کے بجائے عورتوں پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ جہیز کی لعنت جو ہے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے، اس جہیز کی لعنت کی وجہ سے ہمارے بہت سارے گھروں میں ہماری جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں۔ میں اس بات سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ آگے بڑھو، آگے بڑھ کر جو ہے اس جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کی کوشش کرو اور ان غریب بچیوں سے نکاح کرو۔ اللہ رب العالمین کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی عطا فرمائے گا، ان
उनके ज़रिए से अल्लाह ताला तुम्हारे मालों में अल्लाह ताला बरकत देगा। तो मेरे भाइयों, से बरकत ही नहीं बल्कि अगर तुम इन लड़कियों से निकाह भी करोगे तो अल्लाह ताला इसके ज़रिए से तुम्हें जो है अल्लाह ताला बुलंदियों पर अल्लाह ताला पहुँचाएगा। ये लड़कियाँ तुम्हारे लिए जन्नत में दुखूल का सबब बनेंगी। हमें चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में खुसूसन 4 औरतों का जिक्र करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बात साबित कर दी है कि नेक औरतें भी हैं और जो है गुनहगार औरतें भी हैं। नेक औरतों के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 2 नेक औरत सालेह औरतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में जिक्र फरमाया और 2 गुनहगार औरतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र फरमाया। तो अगर हम नेक और सालेह बन जाएंगे तो हमारा शुमार, अगर हम जो है नेक औरतें बनेंगी तो अल्लाह ताला हमारा शुमार भी उन नेक औरतों में शुमार फरमाएगा। अगर हम जो है नेक के बजाय वो जो बुरी औरतें बन जाएंगे तो हमारा शुमार उन बुरी औरतों में अल्लाह ताला शुमार फरमाएगा। अल्लाह ने फरमाया ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफ़रू इम्राअता नूह व इम्राअता लूत कानता तहता अब्दैनि मिन इबादिना सालिहैन फ़ख़ानताहुमा फ़लम युग़निया अन्हुमा मिनल्लाहि शैआ व क़ील उदख़ुलन नार मअ दाख़िलीन। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया व ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु इम्राअता फ़िरऔन इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह व नज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही व नज्जिनी मिनल क़ौमि ज़ालिमीन व मरियम इब्नता इमरान अल्लती अहसनत फ़रजहा फ़नफ़ख़ना फ़ीही मिन रूहिना व सद्दक़त बिकलिमात रब्बिहा व कुतुबिही व कानत मिनल क़ानितीन। यहाँ 4 औरतों का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खुसूसियत के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया है। इसके तर्जुमे की मैं ज़रूरत नहीं समझता और इसी तरीके से मेरा वक्त भी ख़त्म हो रहा है और मैं ये आपसे ये पैगाम देना चाहता हूँ आपको इसके ज़रिए से कि आप जो है औरतों की अहमियत को समझने की कोशिश करें और उनको जो है उनके साथ अच्छा हुस्न सुलूक करने की कोशिश करें, उनके साथ जो है अच्छा बर्ताव करने की कोशिश करें और यही आगे इनके ज़रिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है तुम्हें तरक्कियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमाएगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें जो है अल्लाह ताला जो है तुम्हें अल्लाह ताला जन्नत का मुस्तहिक़ बना सकता है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला हमारे इस जामिया सुमैया लिल बनात के ज़िम्मेदारों को अल्लाह तबारक ताला मज़ीद तरक्कियाँ अल्लाह ताला नसीब फरमाए। अल्लाह ताला इनके उम्रों में, सेहतों में, मालों में अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला इनको हासिदों के हसद से, दुश्मनों की दुश्मनियों से अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाए और इसी तरीके से जो असातिज़ा इस जामिया में मेहनत कर रहे हैं अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और इनकी खिदमत को अल्लाह ताला इनके लिए और इनके वालिदैन के लिए अल्लाह ताला खूब ज़ख़ीर आखिरत बनाए। और जो फारिगात अभी इस जामिया से फारिग हुए हैं मैं उनको ये नसीहत करना चाहता हूँ कि आप जो सनद फ़रागत लेकर जा रही हैं वो उसको आप अपनी आलिमियत और फाजिला ना समझे बल्कि यहाँ से आपका इल्म शुरू हो रहा है। आपके ऊपर जो है बहुत बड़ी जिम्मेदारी डाली जा रही है। आप अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की कोशिश करें। आप जो जामिया सुमैया में आपने जो इल्म हासिल किया है उस इल्म को फैलाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये पैगाम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर डाला था। अल्लाह ने फरमाया इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं तुझ पर इस कायनात का भारी बोझ डाल रहा हूँ और ये बोझ तेरे पर डाल रहा हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोझ उलमा पर डाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल उलमा वरसतुल अंबिया लम यरिसु दिरहम वला दीनारन वलाकिन यरिसुल इल्म, के उलमा जो है अंबिया के वारिस हैं, दिरहम व दीनार के वारिस नहीं हैं। तो मैं इन फारिगात से मैं गुजारिश करता हूँ कि अब जो है अब आपसे इल्म की इब्तिदा शुरू हो रही है। आप इस इल्म को ज़्यादा से ज़्यादा फैला कर जो है ज़ख़ीर आखिरत बनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो कुछ बातें जो बेरब्त बातें मैंने आपके सामने कही हैं अल्लाह ताला कहने सुनने से ज़्यादा अल्लाह ताला हमें अमल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हम सबको जब तक ज़िंदा रखे, अल्लाह दीन इस्लाम पर क़ायम दायम रखे, अल्लाह मौत दे तो हमारा ईमान पर ख़ातिमा फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।